बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बहन भाइयों, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हैं और हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ौजा। बहुत छोटी उम्र में आपकी शहादत हो गई थी और बहुत छोटी उम्र में आपने बहुत सारी मिसालें कायम कर दी। सबसे पहले तो आपको ये बताती चलूँ कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास दुनियावी दौलत बिल्कुल भी ना थी। यहाँ तक कि आपकी शादी में जो आपकी माँ ने आपको जेवर दिया था वो भी आपने राह खुदा में दे दिया था। सादगी में आप बेमिसाल थीं। आप हर काम अपने हाथ से किया करती थी और आपके घर में कुछ ऐसी आसाइशें मौजूद ना थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी आपने अपने पास कोई आसाइशें, कोई आलाइशें नहीं रखी हुई थी। सादा सी ज़िंदगी, सादा सा लिबास और सोने के लिए सिर्फ एक ऊँट की सूखी खाल। उस खाल पर दिन में आपका ऊँट चारा खाता था और रात पर वही बिस्तर पर काम आती थी आपके सोने के लिए। इसके बावजूद भी आप जब सारे कामों से निमटती और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए खड़ी होती तो कभी कभार ऐसा भी होता कि एक ही सजदे में फजर हो जाया करती थी। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मस्जिद नबवी में दरबार लगा हुआ था। इतने में क़िबला बनु सलीम से एक शख्स आपकी बारगाह में तशरीफ़ लाया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने पूरे कबीले में वह शख्स हूँ जो कि अपने बाप दादाओं के मज़हब को छोड़कर आपके मज़हब को इख्तियार किया हुआ है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बता ए शख्स तेरी कैसी हालत है। उस पर उसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसी हालत आपको मेरी दिख रही है ऐसी ही हालत मेरे तमाम घर वालों की है। यानी कुछ मिल गया तो खा लिया और नहीं मिला तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप मेरी हो सके तो कुछ मदद कीजिए। ये सुनकर अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए। उस वक्त मस्जिद नबवी में 350 सहाबा कराम मौजूद थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर इरशाद फरमाया कि आप में से कोई है जो इस मेरे ग़ुलाम को सवारी दे सके। ये सुनते ही एक सहाबी खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवारी मेरी बाहर खड़ी हुई है और मैं इस शख्स को वो देता हूँ। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि कोई है जो इसे कपड़ा पहना सके। इतना सुनना था कि हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान खड़े हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, इसको कपड़े मैं देता हूँ। उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, कपड़े और ये सवारी तो ठीक है मगर मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई है। ये सुनकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर खड़े हुए और कहने लगे कि जो कोई शख्स को रोटी खिलाएगा, ए सहाबाओं, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये सुनकर तमाम सहाबियों की आंखें बरसने लगीं और कोई भी खड़ा ना हुआ। फिर अल्लाह तबारक व तआला के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि है कोई जो इसे 2 रोटी खिला सके, लेकिन फिर भी कोई खड़ा ना हुआ। और तीसरी मर्तबा फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही अल्फाज दोहराए तो फिर फीकी आंखें लिए हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, यहाँ पर 350 लोग जमा हैं जो आपके नाम पर अपनी जान लुटाने को तैयार हैं। ऐसा कैसे हो सकता है ये आपके नाम पर रोटी ना दे सकें। या रसूल अल्लाह, यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं, किसी के घर में 3 दिन से फाका है तो किसी के घर में 2 दिन से।
کسی کے گھر میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکیں۔ یہ بات سن کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ اے سلمان، کیا یہ شخص یہاں سے بھوکا جائے گا؟ اس پر حضرت سلمان نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی، اس کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اے سلمان، تو اسے روٹی کیسے کھلائے گا؟ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیجئے، میں اسے روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر حضرت سلمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور اس کو اس دروازے تک لے گئے جہاں سے کوئی بھی کبھی بھوکا نہیں گیا، اور جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا در تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس مہمان کو لے کے بی بی فاطمہ کے دروازے تک پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا بیٹی میں ہوں۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگی کہ چچا جان کہیے کیسے آنا ہوا؟ پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا ایک مہمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو کہ بہت بھوکا ہے، اور مدینے میں کسی بھی صحابی کے پاس روٹی نہیں ہے، اور پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ شخص یہاں سے بھوکا لوٹ گیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ کسی نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، بس یہی سوچ کے میں اس کو یہاں پر لایا ہوں۔ بیٹی اس مہمان کے سامنے سلمان کی لاج رکھ لینا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی چچا جان ذرا اپنے کان قریب کریں۔ حضرت سلمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب کان کیے۔ اس پر حضرت فاطمہ الزہرا کہنے لگی چچا جان جس مہمان کو لائے ہو اسے واپس لے جاؤ، آج 4 دن ہو گئے میرے شہزادوں نے بھی کچھ نہیں کھایا، اور کہنے لگی کہ آج میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے۔ یہ سن کر آپ کچھ دیر کھڑے رہے اور گردن جھکا لی اور کہنے لگے بیٹی بڑی حسرتوں سے اسے میں یہاں لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا چچا جان تھوڑی مہربانی کرو اور اس مہمان کو اپنے سے تھوڑا دور کر دو۔ حضرت سلمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا۔ پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور پردے کے آڑ سے حضرت سلمان فارسی کو دے دی اور فرمانے لگی چچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لو، اور سامنے سامون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بھیج دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سلمان فارسی رونے لگے۔ پھر آپ نے اس چادر کو لیا اور دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ فرمانے لگی چچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اس میں 70 پیوند ضرور لگے ہیں جو رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی، اور فرمایا تھا کہ آج یہ پیوند والی چادر لے لو، کل بروز قیامت عورتوں کی سرداری کی چادر عطا کروں گا۔ چچا جان جاؤ اور اس چادر کو لے جاؤ، مگر اس کی خبر میرے ابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی اس چادر کو لے کے سامون یہودی کے در پر پہنچے اور کہنے لگے اے سامون آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں، اس سودے کو سستا مت سمجھنا، آج تک تو نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ یہودی نے جیسے ہی یہ سنا اور ترازو پکڑ کر فوراً اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے کہا اتنا تو بتا دو کہ تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ اس پر حضرت سلمان فارسی بولے فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے اور اس کو پاس اس کو کھلانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اس شخص کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر انہوں نے اپنی چادر بیچ کر اناج منگوانا بہتر سمجھا۔
بس اسی وجہ سے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی ہے۔ اتنا سنتے ہی سامون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا اور اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا اور پھر اپنے ماتھے سے لگایا اور کہنے لگا، اے سلمان، میں ابھی آتا ہوں۔ اندر جا کر ایک کتاب اٹھا لایا اور پھر اس کے پنے پلٹنے لگا اور کہنے لگا، اے سلمان، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، اے سامون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس پر اس یہودی نے کہا کہ دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے لیکن اس پر باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک آخری پیغمبر ہوگا اور اس کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ اس کے گھر میں ایک غلام مہمان لے کر آئے گا۔ اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوگا، پھر وہ اپنے سر کی چادر اتار کے دے دے گی تاکہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلمان، تمہیں جتنا اناج چاہیے اتنا لے لو اور یہ چادر بھی لے جا کے فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلمان فارسی نے دیکھا کہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے تو آپ نے کہا کہ تم تو اپنا کام کر چکے ہو، اب کیوں پیچھے آ رہے ہو؟ تو اس پر اس نے کہا کہ اے سلمان، یہ آٹا لے جا کر حضرت فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک تو بنتا ہے ضرور، تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن نیا واقعہ اب تک پہنچ سکے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔